السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے لیلۃ الجائزہ۔ لیلۃ الجائزہ کی اہمیت، فضیلت اور اس میں کیے جانے والے کام۔ لیلۃ الجائزہ کس کو کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، ہوتا یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک تو بڑی بہترین انداز میں گزارتے ہیں، کوششیں ہوتی ہے ہر قسم کی عبادات، اور بدنی بھی ہوتی ہے، روزہ بھی ہوتا ہے، دن میں بھی قیام ہوتا ہے، دن میں روزہ ہوتا ہے، رات میں قیام، رکوع، سجود، سب کچھ ہوتے ہیں۔ ہونے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب آخری دن آتا ہے رمضان المبارک کا، رمضان المبارک کی چاند رات جس کو ہم کہہ لیں، رمضان المبارک کی جو چاند رات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، جائزے والی رات، ہم جس کو عرف عام میں چاند رات کہا کرتے ہیں۔ تو اس کی اپنی کچھ فضیلتیں ہیں، اس کی کچھ اپنے اللہ عز و جل نے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں احادیث طیبہ میں ذکر فرمائی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے معاشرے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد خوشی کے لمحات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں گزار دیتی ہے، حالانکہ ہمیں ملنے والی خوشی، راحت، فرحت اور ساری قسم کی آسائش، آرائش، سب کچھ جو کچھ ملی ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیمات کے مطابق بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر احسان اللہ نے جو تم پر کیا ہے اس کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اس کو اور بڑھا دوں گا اور تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم اس کا کفران نعمت کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا نہ لاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے فرمائے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا اور تم کو نجات عطا فرمائی، یعنی ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ان پر احسان کیا اور انعامات عطا فرمائے، اور دشمن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہلاک کیا اور تم کو راحت اور آسانی پیدا فرما دی، تو اب اس کا شکر ادا کرتے رہو اور ایمان اور عمل صالح پر ثابت قدم رہتے رہو، اور اس کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکو گے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے، اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے نعمت دی ہے، کوئی احسان کیا ہے، تو اس کی تعظیم کے ساتھ اس کی اس دی ہوئی نعمت کا اعتراف کرے۔ ایک یہاں پر ایک نقطہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور طرح طرح کے فضل، کرم اور احسان کا مطالعہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے، تو اس کے شکر میں مشغول ہوتا ہے اور اس سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور بندے کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ مقام بہت برتر ہے، اور اس سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی محبت یہاں تک غالب ہو جائے کہ دل کا نعمتوں کی طرف میلان باقی نہ رہے۔ یہ مقام جو ہے صدیقین کا ہوتا ہے، آپ کو نعمتیں ملتی جاتی ہے، ملتے ہوتا یہ ہے آپ ہر بار اس کا شکر ادا کرتے جا رہے ہیں۔ تو اب شکر کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جو ہے نعمت کرنے والا، یعنی اللہ عز و جل کی محبت بڑھتی جاتی ہے،
یہاں تک کہ اللہ کی محبت بڑھتی جاتی ہے، اب آپ کا دل جو ہے نعمتوں کی طرف نہیں جاتا، بلکہ آپ کا دل ہمیشہ نعمت دینے والے یعنی اللہ کی طرف جڑا رہتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ مقام جو ہے صدیقین کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون تفسیر قازن میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں اس کی تفسیر ہمیں ملا کرتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ شکر کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچا جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچا جائے، اور جو نعمتیں اس نے دی ہے اس کو جیسے استعمال کرنا ہے، جیسا اس کو یوز کرنا ہے ویسے یوز کیا جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، نعمت ملنے پر آدمی خوشی منانے کے لیے عام دنوں سے زیادہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ بھئی اللہ نے آپ کو جو خوشی دی ہے، خوشی کے موقع پر آدمی بہک جاتا ہے۔ مثال دے دوں میں آپ کو، شادی بیاہ ہے، اس موقع پر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام کیا، اللہ نے انعام عطا فرمایا کہ بھئی آپ کو ایک سنت مصطفی کی شکل میں نکاح کر رہے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے بھائی خوشی کا موقع ہے، بھائی ٹھیک ہے، کوئی کام غلط، ناچ بھی ہو رہا ہے، گانا بھی ہو رہا ہے، گانا بھی بجانا بھی، سب مستی میں ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، ہر شریعت کے حدود کو پھلانگا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے۔ اب پوچھو تو کہا جائے گا کہ بھئی خوشی کا موقع ہے، بار بار تھوڑا ہی آتا ہے، یہ تو ایک بار آتا ہے۔ یاد رہے، اسلام ہمیں خوشی منانے سے منع نہیں کرتا، لیکن خوشی منانے کا طریقہ ایسا ہو جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ ہو۔ مگر افسوس، اب تو حالات ہمارے پاس ایسے ہو چکے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر تو اور زیادہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اسی طرح عید کے ایام ہو تو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، کاروبار کے آغاز کی تقریب ہے تو اللہ کی نافرمانی ہے، بڑے بڑے اسٹارز کو بلایا جا رہا ہے، ڈانس کروایا جا رہا ہے، گانے لگوائے جا رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، دھوم دھڑاکے ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ پھر اس پر ہمارے پاس بعض ایسے بھی تقاریب ہمیں ملتی ہے جس میں پھر ہم شراب ہے، رقص و سرور کی محفلیں سجا رہے ہیں، لو لعب میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نفس کی تسکین کے لیے حیا سوز کام کیا کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والے کام ہیں۔ کیا نعمتوں کا حق یہی ہے کہ اس رب کریم کی نافرمانی کی جائے؟ تو معزز سامعین کرام، اللہ کی نعمتوں میں کی ایک نعمت ہے عید، اور رمضان میں اللہ نے ہمیں جو عبادات کا موقع فراہم کیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس عظیم نعمت کو اللہ کی نافرمانیوں میں عید گزار دیتے ہیں، حالانکہ عید کے بہت فضائل ہے، خصوصاً اس کی چاند رات جسے ہم لیلۃ الجائزہ یعنی جائزے والی، کمانے والی رات، انعام والی رات کہتے ہیں۔ تو اس کی تو خاص طور پر قدر کی جانی چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنی چاہیے کہ ہم نے ماہ رمضان میں کیا کیا نیک عمل کیے، ہم نے اس ماہ میں اللہ کی کس قدر لوٹتی ہوئی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں کس قدر پانے کی کوشش کی، اور کتنا ہم کامیاب رہے، کیا ہم نے ایسے کام کیے جس کے سبب اپنی مغفرت کی امید کر سکیں۔ تو یہ رات اہم رات ہوتی ہے، اس رات کو خاص طور پر استغفار اور دعاؤں میں گزارنی چاہیے، اور ماہ رمضان کو غفلت میں گزارنے پر ندامت کے آنسو بہنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔ مگر افسوس کو معاملہ ہمارے پاس اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہی رات جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاند رات ہے، یہی رات ہماری ساری بازار، شاپنگ مالز، نوجوان لڑکے لڑکیوں کا اس قدر اختلاط ہوتا ہے، میل جول ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ کہ اس قدر رش ہے کہ مرد حضرات جو ہے، اور مرد اور خواتین شانہ بشانہ لگے ہوئے ٹکراتے ہوئے جا رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں مل رہی ہیں، بازار میں بے پردگی ہو رہی ہے، اور کوئی یہاں تک کہ ایسے بھی مناظر ہم دیکھنے میں آتے ہیں کہ معاف فرمانا ہے، ہمارے پاس حیدرآباد میں بھی ہم کئی ایسے مالز میں مناظر دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں اپنے ہاتھ لڑکوں کے ہاتھوں میں دے کر کے، غیر مسلم، بھائی لڑکا کوئی بھی ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، ایسا نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی غیر مسلم ہے تو مسلم لڑکوں کو اجازت ہے کہ ہاتھ میں لڑکیوں کا ہاتھ لے کر کے مہندی ڈالے، چاہے وہ لڑکا ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، غیر محرم کے ہاتھ میں لڑکیاں اپنے ہاتھ دے کر کے مہندی لگوا رہی ہیں، لڑکیاں اپنے ہاتھ غیر محرم کے ہاتھ میں دے کر چوڑیاں پہن رہی ہے اجنبی مردوں کے ہاتھوں سے، یہ کیا ہے؟ اور اس پر طرفہ تماشا یہ کہ مرد حضرات، شوہر بھی بازو ہے، دوسرا آدمی آپ کی بیوی کے ہاتھ کو پکڑ کر چوڑیاں پہنا رہا ہے، آپ خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں،
وہ آپ اس پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ہاں نہیں یہ سائز برابر نہیں ہے، دوسرا پہن لو. آپ لے جا کر کے ایسے کام کروا رہے ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں، وہ آپ کو کہہ رہا ہے مرد غیر مرد ہے، آپ اس کے سامنے بغیر حجاب کے بغیر برقعے کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ آپ کو کہہ رہا ہے میڈم یہ آپ کے اوپر اچھا لگے گا، فلاں لگے گا. گندی باتیں ہو رہی ہے اور آپ اس پر اچھے نظر آتے ہیں. لڑکیاں بے پردہ ہو رہی ہے، پھر رہی ہیں، شرم و حیا کا ہم پورا جنازہ نکال رہے ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ ہم نے کچھ اگر رمضان میں کوئی اچھا کام کیا تھا ہوگا، کچھ نیکیاں کی تھی ہوں گی، تو ایک رات میں ہم نے سارے کا سارا، وہ کہتے ہیں نا کہ سارے دودھ میں مینگنی ڈالنے کے مترادف ہو جائے گا. تو معزز سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی شخص کے سر میں لوہے کی کنگھی ہڈی تک گاڑ دینا اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کا جسم کسی ایسی عورت سے چھوئے جو اس کے لیے حلال نہ ہو. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوہے کی کنگھی اس کے سر میں ڈالی جا رہی، کہاں تک؟ اس کی ہڈی تک گاڑ دینا، اس سے بہتر ہے. اس سے برا کیا ہے کہ کسی غیر محرم خاتون کا، آدمی کا اپنا جسم کسی ایسی غیر محرم عورت کے ساتھ چھونا جو اس کے لیے جائز نہیں ہو. تو معزز سامعین کرام، افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ بے حیائی کا یہ طوفان رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزرنے کے چند گھنٹوں بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سب کام عید منانے کے نام پر کیے جا رہے ہیں. کس لیے؟ خوشی منانا ہے، خوشی منانے کے نام پر ہو رہی ہے. تو اللہ نے جب نعمت دی ہے تو خوشی منا رہے ہیں، تو خوشی پھر کیسی ہو؟ اللہ جیسا چاہے ویسی خوشی ہو. معزز سامعین کرام، عشاقان رسول سے ہم کہا جاتا ہے نیک اعمال کی کثرت کیا کریں. یہ رات جو ہے بڑی اہمیت کی حامل رات ہے، بہت اہمیت اور بابرکت رات کہ یعنی یہ جو شب عید الفطر ہوتی ہے، جس کو ہم چاند رات کے نام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں فرمایا کہ یہ کمانے کی رات ہے. یہ لیلۃ الجائزہ عام رات نہیں ہے. لیلۃ الجائزہ پر فرشتوں میں بھی خوشی کی دھوم مچ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرما کر کے دریافت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع فرماتا ہے اور ان سے دریافت کرتا ہے کہ اس مزدور کی اجرت کیا ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی. بھئی دن بھر کام کیا ہے کسی نے، اب جب دن بھر کام کر کر کے اس نے اپنا ٹائم پورا کر لیا تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اسے، اس مزدور کو پوری اجرت اور جزا دے دینی چاہیے. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم یاد رکھو اور گواہ رہو، میں نے امت محمدیہ کے روزے داروں کو، امت محمدیہ کے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا تھا رمضان بھر کے، تو انہوں نے سارے روزے رہے. تو اللہ فرمائے گا کہ میں امت محمدیہ کے روزے داروں کو اجرت دے دی، یعنی روزے داروں کو بخش دیا، یہ ان کی اجرت ہے. تو معزز سامعین کرام، ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا ہے، امام بزار نے، بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو رمضان المبارک کے بارے میں 5 مخصوص چیزیں خصوصیت کے ساتھ دی گئی ہے جو پہلی امتوں کو کسی کو عطا نہیں کیا گیا. یہ کہ ان کے روزے داروں کے منہ کی بو، یعنی جو بو آتی ہے خلوع معدہ سے، خالی معدے کی، اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہ کہ ان کے روزے داروں کے لیے مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہے، نمبر 2. نمبر 3، اور کب تک دعا کرتی رہتی ہے؟ جب تک کہ افطار نہیں کر لیتے. نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہر روز ان کے لیے، یعنی روزے داروں کے لیے سجتی سنورتی ہے، آراستہ کی جاتی ہے، تیار کیا جاتا ہے. روزے دار کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، اس کو سنوارا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے آ کر کے ہمارے پاس شامل ہونے والا ہے اور آ کر کے ہمارے ساتھ ملنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر اٹھانے کے بعد اب واپس جب آئیں گے اور اپنے اوپر پھینک کر کے میری طرف لوٹ کر کے آئیں گے. اس کے علاوہ جو اس خصوصیت جو اس امت کو عطا کی گئی وہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں سرکش جنات اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، قید میں ڈال دیتا ہے. یعنی وہ رہتے نہیں ہیں کہ تاکہ ان کو بھٹکا سکے یا ان کو پریشان کر سکے، وہ پریشان کرنے سے اور بھٹکانے سے وہ محفوظ رہ جایا کرتے ہیں. اس کے علاوہ فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ شب قدر نہیں ہے. فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت اسے مزدوری عطا کر دی جاتی ہے. تو معزز سامعین کرام،
یہ رات بڑی اہمیت کی حامل رات ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ راتیں ہیں جس کے بارے میں ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ 5 راتیں کون سی ہے؟ پہلی رات فرمایا کہ لیلۃ الترویہ، یعنی 8 ذی الحجہ کی رات۔ کل 9 ذی الحجہ ہوگی آپ کے پاس، کل 9 ذی الحجہ کے دن سارے لوگ جا کر کے عید کی حج ادا کریں گے، تو اس سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے لیلۃ الترویہ، ایک بات۔ پھر دوسری چیز فرمایا لیلۃ العرفہ، عرفے والی رات۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، جو اس رات عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لیلۃ النحر، یعنی 10 ذی الحجہ، عید الاضحیٰ کی رات۔ اس رات بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیا کرتا ہے جو اس میں عبادت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الجائزہ یعنی یہ رات جو عید الفطر والی رات ہے۔ اس کے علاوہ 5ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات، یعنی 15ویں شعبان کی رات، جو بندہ عبادت کرتا ہے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اور اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر کے دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی آج کی رات بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اسلاف ان راتوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے، ان راتوں کی قدر فرماتے اور اس میں عبادات کرتے، ذکر و اذکار کرتے، مغفرت کرتے، استغفار کرتے اور مناجات کرتے، اللہ کے دربار میں اہتمام فرمایا کرتے۔ فقہاء کرام نے بھی عیدین کی راتوں میں جاگنا مستحب فرمایا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ما ثبت بالسنہ من ایام السنہ میں امام شافعی علیہ الرحمہ سے نقل کیا ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ شب جمعہ، شب عید الفطر، شب عید الاضحیٰ، شعبان کی پہلی شب اور رجب کی پہلی شب۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ یہ مبارک رات، یعنی جس کو ہم لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، کہ کسی قیمت جو ہے خرافات میں، ادھر ادھر پھرنے میں ضائع نہ کریں، بلکہ ہم نے مہینے بھر رب ذوالجلال، رب کریم کے ساتھ جو تعلق جوڑ لیا ہے، جوڑنے کی کوشش کیے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے ہم نے کتنا اس میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، مگر ہم نے جو کوشش کی ہے، ہمیں چاہیے کہ اب وہ چیز کو ضائع جانے نہ دیں۔ اب ہم نے جو تعلق اللہ عز و جل سے جوڑ لیا ہے، اب وہ تعلق کو بیکار اور ضائع نہ جانے دیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ اس کو جد و جہد کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ کے دربار میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کے دربار میں گڑ گڑاتے ہوئے عبادات کریں جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں کئی احادیث طیبہ میں ہمیں ملتا ہے لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے کہ استغفار فرمایا کرتے۔ اس رات قرآن کریم کی تلاوت کریں، استغفار کریں، دعائیں کریں، اور دیکھیں کہ ہم نے پچھلے دنوں میں کیا کیا ہے۔ ہم نے جو 1 مہینہ ہم نے گزارا ہے، تو ہمارا 1 مہینہ کیسے گزرا ہے، ہماری گزرنے والی رات کیسی تھی، کہ کیا کیا ہم نے، کیا کمایا اور کیا کمایا۔ اس چیز کو ہم تلاش کریں اور دیکھیں کہ ہمارے سے ہوا کیا ہے، کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کیا نہیں کیا ہے۔ اس چیز کے اوپر ہم توجہ دیں، دیکھیں کہ بھئی ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اور جو غلطیاں ہوئی ہے ان چیزوں کو یاد کریں، یاد کر کے ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے اللہ کے دربار میں مغفرت طلب کریں، گناہوں کی معافی چاہیں، یاد کر کے جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کی سے مغفرت کریں، اللہ کے دربار میں سچے دل سے توبہ کریں۔ معزز سامعین کرام، یہ رات میں جو عبادت کرتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جنت بخش دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ چاند رات میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، موقوفاً مروی ہے کہ اس رات من جملہ کئی اور راتوں کے، کہ اللہ تعالیٰ لا ترد فیہن الدعاء، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں فرماتا۔ تو اس رات کی خصوصیت کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ قدردانی کریں، نماز ادا کریں، اور اس کے علاوہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو صلاۃ التسبیح ادا کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور عام نمازیں اگر صلاۃ اللیل ہو جائے یا تہجد جو ہم اٹھ کر پڑھتے ہیں، عام جو عبادتیں ہیں ہماری جو روٹین ہے، وہ روٹین کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھتے رہیں، اور روٹین کے علاوہ اچھا اب ایک چیز یہ آئے گی صلاۃ الجائزہ کے ساتھ ساتھ، کہ بھئی اب ایک تو عبادتیں ہو گئی، اس کے علاوہ اب ہمیں کرنا کیا ہوگا۔ اب چونکہ آج کل کے حالات کے اعتبار سے تو
نماز عید الفطر جو ہے گھروں میں ادا نہیں ہوگی، اور ہم نماز عید الفطر ادا نہیں ہے، احناف کے نزدیک تو بالکل بھی جائز نہیں ہے تنہا ادا کرنا، یا پھر امام کے گھر والوں کے ساتھ، یا پھر مختصر لوگوں کے ساتھ، فلیٹ کے لوگوں کے ساتھ، یا پھر بلڈنگ میں رہنے والے لوگوں کو لے کر کے نماز عید الفطر ادا نہیں ہو سکتی، چونکہ اس میں اذن عام نہیں ہوتا، پبلک پرمیشن نہیں ہوتا۔ تو اب جو دوسرا کام ہمیں آج کا کرنے والا ہے صلاۃ الجائزہ، یعنی عید چاند رات کا، وہ ہے صدقہ فطر کی ادائیگی۔ صدقہ فطر کا ادا کرنا آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر احناف کے نزدیک واجب ہے، اور دوسرے ائمہ کے نزدیک بھی یہ واجب ہے۔ اس کے واجب ہونے کے لیے تین چیزیں ہونی چاہیے، یا تو ایک تو آدمی آزاد ہو، مسلمان ہو، اور اس کے پاس جتنی زکوٰۃ دینے والی جو مقدار کا سونا یا چاندی ہوتی ہے اتنا اگر مال ہے، یعنی اگر وہ صاحب نصاب ہے جس کے پاس جو ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے پاس، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر بھی ادا کرے۔ اب ہے اس کا وقت کیا ہے کہ اکثر یہ ہے کہ بھئی نماز سے پہلے جو ہے، نماز عید الفطر جانے سے قبل ادا کر دینا مستحب ہے، مگر اب یہ چونکہ اب حالات ایسے ہے تو احناف کے نزدیک یہ ہے کہ کبھی عام وقت بھی اگر کوئی پہلے دے دیتا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، کوئی اس میں مضائقہ نہیں ہے، پہلے ادا کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ اب تو ایکسیپشنل حالات ہے، ایسے حالات میں وقت سے پہلے دے دینا، چونکہ اب تو نماز ہوگی ہی نہیں، تو عید سے پہلے پہلے کوشش یہ کریں کہ صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اگر کسی آدمی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، یا مثال کے طور پر آپ دے نہیں سکے، اب لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، آپ نکل نہیں سکتے، دے نہیں سکتے، تو ایسی صورتحال میں اس کا اماؤنٹ نکال کر کے بازو رکھ دیں، کیونکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک کہ آیا ہے کہ آپ کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک کہ آپ اس کا صدقہ فطر ادا نہیں کرتے۔ صدقہ فطر دیتے کیوں ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک وجہ کیا ہے؟ آپ کا رمضان کے روزوں کے درمیان جو کمی بیشی ہو گئی ہے، یا کوئی گندی بات کر دیا، فحش کلامی کر دیے، غلط بات کر دیے، یا کوئی غلط چیز دیکھنے کی وجہ سے آپ کے روزوں کے اندر جو مائنر ایررز اور مسٹیکس آ گئے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو گئی ہے، وہ غلطیوں کو کور اپ کرتا ہے یہ صدقہ فطر۔ یا آپ صدقہ فطر دینے کی وجہ سے جو آپ کی روزے کے درمیان چھوٹی موٹی جو گڑبڑ ہو گئی ہے، ان چیزوں کو کور اپ کر دیا جاتا ہے، ایک چیز۔ دوسرا ریزن کیا ہے؟ غریب مسلمانوں کی ان کی غذا کا، ان کے کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ صدقہ فطر مسلمان ہی کو دینا پڑے گا۔ اگر کسی نے نہیں دیا ہے تو اب اسے چاہیے، نہیں دے سکا تو اسے چاہیے کہ وہ اماؤنٹ کو بازو رکھ لیں ہٹا کر کے، اور عید الفطر کے بعد جب بھی لاک ڈاؤن کھلے یا آسانی کے ساتھ ملے تو آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ ساخت ہونے والا نہیں ہے، یہ زندگی بھر بھی ہے تو آپ کی موت تک آپ کے اوپر واجب ہے۔ نماز کے بعد بھی ادا کر لے تو یہ جائز ہے، اور جب تک ادا نہ کرے برابر واجب رہے گا، چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ گزر جائے، کتنا ہی وقت کیوں نہ گزر جائے۔ اور صدقہ فطر کے لیے روزہ بھی واجب نہیں ہے، چھوٹے بچے ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا پڑے گا۔ صدقہ فطر اپنی طرف سے دیں، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے، لیکن اگر خود نابالغوں کا مال ہو تو ان کے مال میں سے دیا جانا چاہیے۔ بالغ اولاد اگر والدین پر ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر والد ادا کر دے۔ البتہ زوجہ یعنی بیوی کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر بیوی کا اپنا مال ہے، وہ اپنے مال میں سے ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہے، شوہر کے اوپر بیوی کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ مگر اب ہمارے جو سوسائٹی اور کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ساری چیزیں ایک مکس ہوتی ہیں، ساری چیزیں مکس گیدرنگ میں ہوتی ہے، ایک ہی گھر میں ہوتی ہے ساری چیزیں، تو اب اگر شوہر ادا کر دیتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، ادا کر دے سکتا ہے۔ اب آئیے کہ اس صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے۔ اگر گیہوں ہو یا آٹا ہو یا ستو ہو تو ان صورتحال میں آدھا صاع دینا پڑے گا ہر شخص کی طرف سے۔ اگر جو کا آٹا یا ستو یا کھجور منقع دے رہے ہیں تو ایک صاع دینا پڑے گا۔ اب ایک صاع اور آدھا صاع کیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ ایک صاع کی جو مقدار ہے، ہم جامع نظامیہ جو احناف کا جو عراقی صاع جو مراد لیا جاتا ہے، صاع سے مراد عراقی صاع لیتے ہیں جو احناف کے پاس جو ہے معتبر مانا جاتا ہے، وہ 2 کلو 211 گرام اور 48 ملی گرام کے برابر ہے آج کے دور کے حساب سے۔ اور اس کا آدھا صاع کتنا ہو جائے گا؟ 1 کلو 105 گرام اور 74 ملی گرام کا ہوتا ہے، لہٰذا احتیاطاً آدھا صاع 1.25 کلو ہوگا اور ایک صاع 2.5 کلو ہوگا۔ بہتر مطلب احتیاطی طور پر بتا رہا ہوں، 2.5 کلو جو ہے ایک صاع ہوگا، 2 سے 1.5 پاؤ کا ہوتا ہے تو 2.5 کلو آج کے دور میں اگر آپ لے لیں، 1.25 کلو کا آدھا صاع اور 2.5 کلو کا ایک صاع۔
اگر آپ گیہوں دے رہے ہیں تو آدھا سا دیں، 1.25 کلو دیں۔ اگر آپ جو، بارلی، منقع، کھجور یہ دے رہے ہیں تو 1 سا 2.5 کلو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ایک شخص کا صدقہ فطر ایک آدمی کو، ایک غریب کو دینا بہتر ہے۔ اگر کئی مساکین کو دیا جائے ایک کا صدقہ فطر تب بھی جائز ہے۔ اسی طرح ایک مسکین کو کئی لوگوں کا صدقہ فطر دینا، یہ دونوں بھی جائز ہے۔ صدقہ فطر بھی انہی لوگوں کو دینا چاہیے جن کو زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا یہ جو حدیث پاک ہم قرآن کی آیت ہے انہی کو دیا جائے۔ اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جیسے کہ سید کو نہیں دے سکتے، مالدار کو نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، صدقہ فطر بھی غیر مسلم کو یا پھر سید وغیرہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو معزز سامعین کرام، اب تو یہ تو تھی لمٹ منیمم بات، یہ میں نے آپ کو عرض کیا صدقہ فطر کے حوالے سے منیمم بات۔ اللہ نے اگر آپ کو جو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مال کی وسعت کے حساب سے دیں۔ بھئی اللہ نے آپ کو بڑھا دیا ہے نا مال، تو بڑے حساب سے دیں۔ اللہ نے آپ کو بڑھ کر دیا ہے تو بڑے حساب سے دے، بڑا دربار ہے تو بڑی اعتبار سے۔ اللہ نے آپ کو، آپ کہیں گے کہ بھئی اب آج کل کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 1.25 کلو گیہوں جو ہے انڈین کرنسی کے حساب سے 50 روپے کے اندر ہو جائے گا۔ اگر سعودی کے حساب سے دیکھیں تو آپ کو 5-6 ریال کے اندر بات ہو جائے گی۔ تو اب اگر ہاں ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی جس مقام پر کما رہا ہے وہ کمانے والے علاقے کے اعتبار سے دیا جائے۔ آپ یہاں پر کما رہے ہیں تو آپ کی جو یہاں پر مقدار بتائی جا رہی ہے وہ اعتبار سے آپ ادا کریں۔ جیسا کہ حکومت نے، میں نے جہاں تک سنا ہے کہ حکومت سعودیہ نے 30 ریال رکھے ہیں، دبئی کی حکومت نے 25 سے 30 درہم رکھے ہیں۔ تو اس چیزوں کو ملحوظ رکھیں، چونکہ وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ کھجور وغیرہ کے اعتبار سے اس کو کنسیڈر کر رہے ہوں گے۔ تو بہرحال جب حکومت جہاں آپ کما رہے ہیں وہاں کے حساب سے آپ کو دینا پڑے گا۔ اچھا، آپ یہاں پر کما رہے ہیں سعودی عرب میں، تو آپ اس کو اپنے ملک میں، انڈیا یا پاکستان میں بھجوا دے سکتے ہیں۔ یہاں کا ریٹ ہو 30 ریال، آپ انڈیا میں اس کا اماؤنٹ کسی کو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کی فیملی کی بات ہے، اب جو آدمی باہر رہ رہا ہے اس کی فیملی کا کیسا؟ اگر اس کی فیملی باہر ہے تو وہ باہر کے حساب سے ہی دے۔ اگر فیملی انڈیا میں ہے، آپ باہر کما رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں یہ کر لیں کہ آپ کے اوپر اختیار ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں 30 ریال کے حساب سے انڈیا میں رہنے والی فیملی کے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، نہیں تو انڈیا کے حساب سے ان کا دیں آپ کا، مگر یہاں کے حساب سے دینا پڑے گا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھے صدقہ فطر کے کچھ مسائل، کیونکہ اس کا تعلق لیلۃ الجائزہ کے ساتھ ہے۔ لیلۃ الجائزہ اور صدقہ فطر، اس اعتبار سے میں نے دونوں کو ایک جگہ جمع کر کے عرض کیا، کیونکہ یہ کام کرنے والا لیلۃ الجائزہ کا ہے۔ لیلۃ الجائزہ میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بیکاری میں ادھر ادھر نہ پھریں، اور بیکاری غیبت میں بس کیا اب شیر خورمہ بنانا ہے اس کی تیاری میں ہے، پردے ڈالنا ہے، بیڈ شیٹیں بچھانا ہے، یہ بچھانے کرنے، یہ کام زندگی بھر ہو سکتا ہے۔ یہ کمانے والی رات ہے۔ آپ نے جو 1 مہینہ مزدوری کی ہے نا، 1 مہینہ آپ نے جو کام کیا ہے، جو مزدوری کی ہے، اب آپ کو یہ کمانے والی چیز ہے، یہ کمانے والی رات ہے، یہ کمانے کی دن ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ ایک اور بات جو قرآن کریم کی روح سے آتا ہے، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور جب عدت پوری ہو جائے، یعنی جو وقت مقررہ پورا ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 دن کے روزے دیے ہیں، آپ نے 30 دن کے روزوں کو مکمل کر لیا ہے، اب مکمل کرنے کے بعد کیا کرے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو اللہ کی تکبیر بیان کریں، اللہ کی تکبیر بیان کریں۔ تو اب آپ کیا کرنا؟ آج کی رات، لیلۃ الجائزہ والی رات، پہلے تو اس نماز عشاء پڑھیں، پڑھ کر کے سارے سنت نوافل پڑھیں جیسی آپ کی عادات تھیں، چونکہ اگر چاند ہو جاتا ہے تو پھر چاند ہو جانے کی صورتحال میں ڈیفینیٹلی وہی تو لیلۃ الجائزہ بنے گی، تراویح نہیں پڑھیں گے آپ، چاند ہو گیا ہے تو تراویح نہیں ہوگی۔ تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اب اس کے بعد کیا کریں؟ لوگوں کو، گھر والوں کو لے کر بیٹھیں، دعا کریں اللہ کے دربار میں، اجتماعی دعا کریں۔ اجتماعی دعاؤں میں برکتیں ہوتی ہیں، کیا پتہ کوئی چھوٹے معصوم بچہ ہوگا، وہ دل کی گہرائیوں سے آمین کہہ دے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لے۔ گھر والوں کو بٹھائیں، بیٹھ کر کے استغفار کریں، اگر پڑھ سکیں تو تھوڑا آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے ساتھ ایک اور آیت اس کے بعد والی بھی ایڈ کر لیں، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔
یہ آیت کریمہ کا اس کے ساتھ خاص لنک ہے، خاص تعلق ہے کہ اے باری تعالیٰ، بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہنے کے بعد بندہ کہہ رہا ہے کہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. پھر ہم نے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، حضرت یونس علیہ السلام کی. ونجیناہ من الغم، اور ہم ان کو نجات عطا فرما دی غم سے، کرب سے، ہم سے، مصیبت سے، ان کی پریشانیوں سے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم جو ہے مومنوں کو، اہل ایمان کو نجات عطا فرمایا کرتے ہیں. تو معزز سامعین کرام، جتنا اگر ہو سکتا ہے آپ کو، تو یہ آیت کریمہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے کہ حضرت آیت نمبر 87 اور 89 ہے، جو سورہ انبیاء 17ویں پارے کی آیت نمبر 87 اور 89 ہے، جو حضرات پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو. تو جو کوئی یہ دعا کے ساتھ یہ پڑھ کر کے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. تو کچھ دیر، ضروری نہیں ہے 1.25 مرتبہ پڑھنا، کچھ جتنی مقدار ہو سکتی ہے. اس کے بعد درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے درود شریف پڑھیں. اس کے بعد اجتماعی دعا کریں، کر کے جو کام وغیرہ ہے، کھا لیں پی لیں، عبادت کرنے جو بھی اپنی ضروریات کے چھوٹ موٹ کام ہیں، رات میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور تکبیر پڑھیں. پھر اس کے بعد صبح بھی، دوسرے دن بھی تکبیر پڑھتے رہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ پڑھتے رہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو رات ہے نا، بڑی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، رضوان کو بلاتا ہے، رضوان جنت کے داروغہ کو بلاتا ہے، بلا کر فرماتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دو. داروغہ مالک کو بلاتا ہے جہنم کا، فرماتا ہے کہ امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دوزخ کے دروازے بند کر دو. اور جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو، ان کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو، تاکہ یہ میری امت کے لوگوں کو بھٹکا نہ سکے. تو معزز سامعین کرام، ایسی جلیل القدر رات ہے، تو اس میں کوشش کریں کہ جس قدر ہو سکا اللہ کی بندگی میں اور نیک کاموں میں گزاریں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں. اور جو شخص جو ہے اس راتوں میں عبادت میں ثواب کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو معزز سامعین کرام، اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے، امت محمدیہ کے لیے دعا کریں، بیماروں کے لیے، ہر ایک کے لیے دعا کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس مبارک رات میں بدعات و خرافات سے بچنے اور نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.